میں نے راستے میں بھی دیکھا ستھرا پنجاب کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے کام میں انہماک سے مگن تھے اور ہمارے گلی محلوں شہروں کی صفائی کر رہے ہیں, ہمارے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. تو میں آج پنڈی کا ماشاءاللہ جو میں نے پنڈی مجھے جس طرح کا نظر آیا ہے, پنڈی میں پہلے بھی کام نواز یا شہباز شریف صاحب نے کیا یا مسلم لیگ نون نے کیا, اور ان کے دور کے بعد کبھی پنڈی میں شاید, اب یہ میٹرو آپ کو پتا ہے, پنڈی میٹرو جو ہے یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. مری میں جتنے کام ہوئے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیے, اور جو ایئرپورٹس بنے وہ سب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کیے. اور اس کے علاوہ کبھی کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اور صرف پنڈی نہیں, پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے. کام کرنے نون کو کرنا آتا ہے. کئی لوگ ہوتے سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے, آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی, بد تہذیبی, ڈنڈا مار کٹائی, فساد, فتنہ, جھگڑا, گالی گلوچ. نواز شریف کا جب نام لو, شہباز شریف کا جب نام لو, موٹر ویز, سڑکوں کے جال, ٹرانسپورٹ کے جال, میٹرو بس, اورنج لائن, ایٹمی دھماکے, ایئرپورٹس اور ہاسپٹلز, سکولز, کالجز. تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, اور آج روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ملک ڈیفالٹ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے, کچھ پاکستانی لوگ بھی ہمارے مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے, ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو, بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے ماشاءاللہ. وہ ترقیاتی کام, ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے, سال نہیں ملتی. پنڈی میں جتنے کام اس دور میں پچھلے 1.5 سال میں ہوئے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ. نون لیگ آتی ہے تو, ایک منٹ بچے پلیز, ایک منٹ پلیز. نون لیگ آتی ہے, نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. یا اگر کہا جب ہٹایا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کو جب ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے. لیکن ایک ریالٹی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے ماشاءاللہ. عوام کی خدمت کرنی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو آتی ہے. اور آپ دیکھو پچھلے 1.5 سال میں ماشاءاللہ جو کام ہوئے, جہاز میں میرے پاس سیکرٹری CNW بیٹھے تھے, پچھلے 1 سال میں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سڑکوں کا جال نہ بچھا ہو. اور اب آپ جانتے ہو اس سال جو انٹر ویلیج روڈز ہیں, جو گاؤں کے اندر چھوٹی روڈز ہیں, چاہے وہ 2 کلومیٹر کی ہو, 3 کلومیٹر کی ہو, 1000 سڑکیں اگلے 6 مہینے میں 1000 سڑکیں پورے پنجاب میں بننے جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آج میں نے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس کے بعد پورے پنجاب میں جہاں بھی کوئی سڑک رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ اگلے سال وہ سڑک میں پوری کروں انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے کسی شہر میں, کسی علاقے میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی اور نہ بنی ہو, تاکہ لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو بڑی بڑی سڑکیں پچھلے سال بنی ہیں, آپ ذرا جا کے دیکھیں, واگا سے لے کر لاہور تک جو کوریڈور بنا ہے, پہلے جب وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا سے جو وزٹرز ہیں یا جو یاتری ہیں وہ جب انڈیا سے واگا کے تھرو آتے تھے تو شرمندگی ہوتی تھی مجھے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے پراپر. اب آپ دیکھیں وہ 14 کوریڈور ہے جس کو ہم نے گرین ہیریٹیج کوریڈور کا نام دیا ہے, وہ مہینوں میں کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ وہ جا کے دیکھیں یا وہ آپ سرچ کریں, آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ملے گا وہ
کہ جو جس طرح کی سڑک اور جس طرح کا وہ کوریڈور بنے جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا وہ اش کر اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ مرید کے نارووال اتنی بڑی سڑک جو ہے بنی ہے, فیس روڈ ہے بنی ہے, ساہیوال بہاول نگر روڈ بنی ہے, ملتان وہاڑی سڑک بن رہی ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ سے جھنگ تک سڑک بن رہی ہے, چیچا وطنی سے بورے والا تک سڑک بن گئی ہے, اٹک سے سرگودا تک سڑک بنی ہے, سمندری سے ساہیوال تک سڑک بنی ہے. اور اب ہم جو تھل ایکسپریس وے ہے انشاءاللہ تعالی رجانا سے بھکر تک ہم وہ بنانے جا رہے ہیں. ایسا شہر نہیں رہ جائے گا, چاہے وہ بھکر ہو, لاہور ہو, لیا ہو, پنڈی ہو, جو بھی علاقہ آپ اٹھا لے پنجاب کا, جس میں بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا عوام کے لیے. آخر الحمدللہ آپ کے پاس سموتھ سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں آج. اور یہ جو بسز ماشاءاللہ یہ بسز آپ کے یہ 100% الیکٹرک بس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ماحول کو جو آپ کی فضا ہے, آپ کی ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں, یہ اس کو آلودہ نہیں کرے گی. اس میں کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل نہیں ہے. اس کا جو کرایہ ہے وہ 20 روپے ہے, صرف 20 روپے. اور آپ اس میں بیٹھ جائیں جہاں بھی آپ کو جا کے اترنا ہے, 20 روپے سے زیادہ اس کا کرایہ نہیں ہے. خواتین کے لیے فی الحال یہ فری ہے. بزرگوں کے لیے جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے یہ فری ہے, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں خرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ فری ہے. اور ان کے لیے بھی میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے, تاکہ میں نے بہت دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ کے تقریباً ریڑھ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا, اسسٹ کیا, اٹھا کے بس میں بٹھایا. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو اگر معذوری ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بس کے اندر ایک ویل چیئر رکھوائیے جو معذور افراد کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث ہوگی. اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن بس ہے, برانڈ نیو بس ہے ماشاءاللہ, اور اس میں فری وائی فائی ہے آپ کے لیے. اور اس کے اندر آپ کے لیے, آپ کے موبائل کے لیے یا آپ کے گیجٹس کے لیے فری ایک چارجنگ پورٹس ہیں, جس میں آپ اپنا موبائل, اگر آج کل مجھے پتا ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے, موبائل آپ سوئچ اس میں لگا دیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے ہے کہ اس کے اندر ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, جو خواتین کے لیے مخصوص ہے, اور وہ ان کو جو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے یا ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ CCTV مانیٹرڈ ہے. میری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں ان کو کوئی بے خاری میں سفر کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دی ہے پنجاب کو, تو پنجاب کی بیٹی, بہن اور ماں جب تک پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی, مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو جی آپ بیٹھیں پلیز, میں بات کروں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب میں اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی کبھی عقل نہیں مانتی کہ 20,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے. دسمبر تک یہ 1100 بسز, الیکٹرک بسز, ماحول دوست بسز جو ہیں وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ وہ بس ہے جو بڑے شہروں میں نہیں آئی. بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں, پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لاؤں. چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو. ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے, لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسیں آئی ہیں. اور میاں والی میں بھی یہی بس ہے, سرگودا میں بھی یہی بس ہے, وزیر آباد میں بھی یہ بس ہے, گجرانوالہ میں بھی یہی بس ہے, اور اس کے علاوہ بھکر, لیا, ہر جگہ, ڈیرہ غازی خان میں بھی یہی بس. تفریق نہیں ہے مریم نواز کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. میرے لیے پنجاب میں بسنے والا ہر شخص, پنجاب کا ہر شہری میری سر آنکھوں پہ اور میرے لیے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی سے اور شکر سے کہ 10 ماہ کی قلیل مدت کے اندر الحمدللہ اپنا گھر سکیم کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ.
1 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 20 साल हुकूमतें लगी रहे तो 10,000 घर नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख लोग अपना घर बना रहे हैं माशाल्लाह। 350, 400, 500 घर रोज जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। लोग किराए के घरों से या शेयर्ड अकोमोडेशन से लोग अपनी छत के नीचे जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। इसके अलावा नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पहला जो कैंसर हॉस्पिटल है वो इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में है माशाल्लाह। दिसंबर जनवरी में वहां पर इलाज शुरू हो जाएगा। मेयो हॉस्पिटल में चाइना जब मैं गई तो मैं चाइना से लेकर आई माशाल्लाह वो मशीन जो बगैर सर्जरी के लोगों का इलाज कर रही है। कैंसर के पेशेंट्स 18 से 20 पेशेंट्स जो हैं वो उसमें 16 लाख रुपए का एक उसका प्रोब आता है और माशाल्लाह 20 पेशेंट्स जो हैं इस वक्त वो कैंसर फ्री हैं। फर्स्ट स्टेज कैंसर का उसका इलाज होता है, ट्यूमर्स का इलाज होता है, तमाम कैंसर्स का इलाज नहीं है उसमें। लेकिन आप देखिए बगैर सर्जरी के 18 लोग माशाल्लाह उससे शिफायाब हुए। इसी तरह जो अभी मरी में कार्डियोलॉजी सेंटर बन के शुरू भी, किसी ने सोचा था कि दिल के अमराज का इलाज होगा। और इसी तरह सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन के बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बन के शुरू भी हो गया है वो अस्पताल। पूरे सरगोदा डिवीजन में कोई दिल के अमराज का अस्पताल नहीं था और पिछले 1 साल में वो तकमील को पहुंचा और सरगोदा से लोगों को फैसलाबाद या लाहौर आना पड़ता था। सरगोदा डिवीजन के लोगों का इलाज वहीं पर स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हो रहा है माशाल्लाह। इसी तरह साहिवाल में कार्डियोलॉजी बन गया है। लाहौर में एक और कार्डियोलॉजी जो है वो, क्योंकि हमें जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो कम पड़ गया था, तो अब वहां पर एक और कार्डियोलॉजी है जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी तकमील के आखिरी मराहिल में माशाल्लाह शुरू भी हो जाएगा काम। और इसके अलावा पूरा रिंग रोड की साइड पे नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 10-12 अस्पताल बन रहे हैं। उन बीमारियों का इलाज होगा वहां पर जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा आप जानते हैं, आपको गली गली जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, वो लोगों के गली मोहल्ले में लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनका इलाज कर रहे हैं। 100 बिलियन की सालाना दवाइयां जो हैं वो अस्पतालों में फ्री है। वरना वो भी एक वक्त था जब कैंसर के जो मरीज हैं सरकारी अस्पतालों में जो जाते थे वो सड़क पे आ गए थे, क्योंकि कैंसर के जो मरीज थे उनकी दवाई बंद कर दी गई थी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई बंद कर दी गई थी। अब आप देखें 100% दवाई फ्री है। जो चला जाए सरकारी अस्पताल के अंदर उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और नहीं लिया जा रहा। और क्या जाहिर है हमारे सिस्टम्स में करप्शन है कि लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अपनी दवाई बाहर से ले आओ या ये दवाई नहीं है। तो मैंने अस्पतालों के अंदर साउंड सिस्टम के ऊपर वो एक ऑडियो चला दी है जो 24 घंटे चलती है, जिसमें जब आप अस्पताल में एंटर होते हैं सारा होता है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो आपने नहीं देने, अगर आपको कोई ये कहे कि दवाई बाहर से लेके आओ तो आपने नहीं वो बात माननी। सारी दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, उनको लेने का जो स्टॉक है 60 दिन का जो दवाइयों का स्टॉक है जो उनको लाइनों में लग के लेना पड़ता था, वो स्टॉक्स उनको आज घर का दरवाजा खटका के वो डब्बा दिया जा रहा है जिसमें उनको 2-2 महीने का स्टॉक मिल रहा है माशाल्लाह। जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 डायबिटीज, उनको भी घर का दरवाजा खटका के वो कोल्ड की है जिसके अंदर उनको महफूज तरीके से इंसुलिन पहुंचाई जा रही है। इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ हम और बढ़ाएंगे। इसके अलावा 20 जगहों पर और कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, कैथ लैब्स बन रही हैं। वहां इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 20 शहरों में जहां पर कार्डियोलॉजी का इलाज नहीं है वहां पर वो इलाज उनका बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और अभी आपने अगर एक शहर से दूसरे शहर आपको कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो गई है तो आपके लिए एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है। वो आपको कम से कम वक्त में जो करीब फैसिलिटी है हेल्थ की वहां तक लेके जाएगी। ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ही 1 साल में कर चुका है। 15 लाख अफराद को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें उनको 3,000 रुपया महीना मिलेगा। और ये वो लोग नहीं जो घर में कुछ नहीं करते और महीने का उनको पैसा दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं
جو مزدوری کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں. آپ کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ, جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود, مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3,000 روپیہ مہینہ, لیکن وہ ان کو دی جا رہی. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک بہت بڑا انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے, نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالی, اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جو سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ نہ صرف اس میں خواتین فری ہیں اور بزرگ فری ہیں, اسپیشل افراد فری ہیں. گرین بس میں جو اسٹوڈنٹ ہے, جو طالب علم ہے, طلباء ہیں, ان کے لیے بھی 100% فری ہے. یہ آج ان کو رکشوں میں رلتے ہوئے, دھکا کھاتے ہوئے نہیں, یا جو سواری کی ریکویسٹ کرتے ہوئے نہیں جانا پڑتا. وہ صبح آرام سے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوتے اور یہ باعزت سواری کے اندر بیٹھ کے اپنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی جاتے. پنجاب کے طلباء جو استطاعت نہیں رکھتے, مالی استطاعت نہیں رکھتے, آج پنجاب نے ان سب کی پڑھائی کو اپنے ذمے لے لیا ہے. ماشاءاللہ 80,000 بچہ, برائٹ بچہ جو مالی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ اپنے محنت میں, اپنے انٹلیکٹ میں کسی سے کم نہیں ہے, اس کو الحمدللہ فری ایجوکیشن مل رہی ہے. اس کی پوری فیس جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اپنے ذمہ. 80,000 بچہ کہ اگر اس کو وہ اسکالرشپ, ہونہار اسکالرشپ نہ ملتا تو شاید وہ بچہ پڑھ ہی نہ سکتا. ایسی سٹوریز ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج 50,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ مسنگ فیسلٹیز تھیں, چاہے وہ باتھ رومز ہوں, ٹوائلٹس, دیوار ہو, مسنگ کلاس رومز ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ بہت اسٹرینتھ کی کلاس رومز کی کمی ہے, تو لوگ بچے کبھی درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا برآمدوں میں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں تک پنجاب کا کوئی سرکاری اسکول ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ لوگوں کو کلاس روم سے باہر. 50,000 نئے کلاس رومز بن رہے ہیں, 50,000. اور فرنیچر کبھی پورا نہیں ہوتا یا ٹوٹا ہوتا ہے فرنیچر, تو لوگ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں. نیا فرنیچر ماشاءاللہ تمام سکولز میں پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں پہ ٹیچرز نہیں تھے وہاں پہ ٹرین ٹیچرز ہم لے کے آ رہے ہیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. اور ناشتہ کیے بغیر اسکول آ جاتے تھے, اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو اب ہم نے اسکول میل پروگرام شروع کیا ہے جس میں ماشاءاللہ اس وقت کئی لاکھ بچوں کو فری دودھ کا پیکٹ روز مل رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ نہ صرف دودھ مل رہا ہے بلکہ اب بچوں کو ہم نے اسکول میں کھانا بھی دوپہر کا دینا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو انرولمنٹ بڑھی ہے, جو آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن جو ہے وہ اسکول میں آئے ہیں. افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک دودھ کے پیکٹ کی وجہ سے یا ایک کھانے کی پلیٹ کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اسکول میں آنے لگے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, جو ایک سٹنٹڈ گروتھ کی طرف جا رہے تھے وہ غذائی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں, ان کی کمی جو ہے وہ دور ہو رہی ہے. بلکہ اس طرح سے اسکول میں جو بچے اسکولوں سے باہر تھے اب وہ اسکول میں آ رہے ہیں, تو اسکول میں تعداد جو ہے وہ بچوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں جا کے دیکھ لیں, میجورٹی کی میں بات کروں گی, وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسکول ہے. اتنے خوبصورت وہ پرائیویٹ اسکول سے بہتر سرکاری اسکول بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے, سائنس کی ان کی لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, ان کی کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, ان کی سائنس لیبز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. اور ہر مہینے ایک تھیم دی جاتی ہے پنجاب کے سرکاری اسکولوں پہ جس پہ بچوں کو نالج اور انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے, اور اس پہ وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں. جو کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سالوں میں اس سے بہتر سہولتیں جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں گی. اور اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وقت ہوتا ہے, اس سال کے جو اکتوبر یا نومبر کا وقت ہوتا ہے, اس میں اسموگ نے پچھلے کئی سالوں سے اسموگ کا ڈیرا ہوتا ہے, فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں شاید کئی سال کے بعد پنجاب میں پہلی بار, لاہور میں, پنجاب میں پہلی بار اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جہاں اسموگ نے
थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है। अस्पतालों में बीमार लोगों की, सांस के अमराज में मुब्तला लोगों की, बीमार बच्चों की, आंखों के अमराज में जो बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, अस्पताल में भरमार होती है पेशेंट्स की। मार्केट्स को शट डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, बिजनेसेस को उनकी टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करनी पड़ती है। 6 बजे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता है। आज साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। अब जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने की इजाजत नहीं है, वो स्मॉग बनती है। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको सड़क पे दौड़ने की इजाजत नहीं है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। अभी लाहौर से शुरू किया, बाकी शहरों में भी उसको लेके जा रहे हैं। और एयर क्वालिटी को जो मॉनिटर किया जा रहा है, स्मॉग गन्स आपने देखी होंगी, जिसको लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं। अगर स्मॉग गन्स का कोई फायदा नहीं है तो स्मॉग में किस चीज से बेहतरी आई है? वो 15 बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन पे स्मॉग गन्स लगी हुई हैं, वो जाके पानी का छिड़काव करती हैं और उस एरिया में जो है उस वक्त स्मॉग में बहुत बहुत डिफरेंस आता है, बहुत बेहतरी आती है। तो आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर लाहौर में आपको वो जगह जगह स्मॉग गन स्कूलों के इर्द गिर्द, पब्लिक एरियाज के इर्द गिर्द आपको वो काम करती नजर आती है। मरियम औरंगजेब को मैं शाबाश देना चाहती हूं जिसने दिन रात एक किया है। बिलाल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये ग्रीन बसेस जो हैं जिस तरह उसने चला दी हैं, मैं उसको भी शाबाश देना चाहती हूँ। और बिलाल मेरी शिकायत दूर करो, जल्दी से बस स्टेशंस बनाओ ताकि लोगों को कोई साया मिले। अगर उन्होंने बस का इंतजार भी करना है तो उनको सड़क पे ना खड़ा होना पड़े। तुम्हारी मेहरबानी है, प्लीज इसको जल्दी करो। और ये जो जगह जगह अब बहुत बड़े प्रोग्राम्स आने लगे हैं, इस सब हम शुरू करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने बताया कि 1000 सड़कें, छोटी सड़कें जो है इंटर विलेज रोड्स वो बनने जा रही हैं। 6 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। इसी तरह पंजाब के तमाम इजला के अंदर, तमाम शहरों के अंदर जहां जहां बारिश के बाद पानी खड़ा हो जाता है, जहां सीवेज ड्रेनेज लाइंस जो है वो या है ही नहीं या चौक हो चुकी है, थोड़े से या गलियों में पानी खड़ा रहता है, पंजाब में तकरीबन 100 बिलियन की लागत से हम वो तमाम जगहों पे नया ड्रेनेज और नया सीवेज डालने जा रहे हैं ताकि लोगों की गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे पानी जमा ना हो और लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसी तरह पोठवार रीजन में पानी की कमी है, पानी की लोगों को प्रॉब्लम है। यहां पर हम पीने के साफ पानी को इंशाअल्लाह ताला विद इन दिस ईयर हम हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाएंगे। और सिर्फ पोठवार नहीं, साउथ पंजाब में भी और पंजाब के उन इलाकों में जहां पर पीने के पानी की को लोगों को दूर से सर पे उठा के लाना पड़ता है, तो रनिंग वाटर नहीं है, वहां पर इंशाअल्लाह ताला हम पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में हर जगह लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह मेरे पास 24-25 हजार पंजाब के अंदर गांव है। इस साल इंशाअल्लाह ताला तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2500 के करीब हम गांव को मॉडल विलेजेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी, पीने का साफ पानी मुहैया होगा, बेहतरीन सेहत की सहूलियात होंगी, बेहतरीन जो है वो तालीम की सहूलियात होंगी और वो तमाम सहूलियात उन गांव में फराहम की जाएंगी जो शहर के लोगों को, अच्छे शहरों के लोगों को अवेलेबल होती। और इसी तरह आप ये देखते हैं कि ये जो काम जो एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, अब जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है पंजाब का, पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है और पंजाब का किसान बहुत मेहनत करता है। अब वीट सोइंग सीजन है तो माशाल्लाह जिस तरह जो किसान जो है वो वीट या गंदम उगा रहा है, आप ये देखो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम पूरे पंजाब में ना, अब ट्रैक्टर्स तो हमने माशाल्लाह इस साल 10,000 और इस साल जो ये अब करंट फिस्कल ईयर है इसके अंदर हम 20,000 मजीद ट्रैक्टर्स लोगों को दे रहे हैं। किसानों को 30,000 से ज्यादा ट्रैक्टर लोगों को मिल रहा है किसानों को। इसके अलावा जो हाईटेक फार्म मशीनरी है वो भी हम जो है किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतर पेस्टिसाइड, बेहतर बीज और बेहतर जो है वो फर्टिलाइजर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसान कार्ड के थ्रू उनको पैसे दे रहे हैं ताकि किसान को जो है अपनी ना सिर्फ ये कि मेहनत का मुआवजा पूरा मिले, बल्कि किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसानों का भी पूरे तरीके से हम हाथ पकड़ेंगे।
تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اب پنجاب نیا آرڈیننس لے کے آیا ہے کہ آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہے, لوگوں کی زمینوں پہ, غریب کی زمین پہ, غریب امیر دونوں کی جو اثر رسوخ رکھتا ہے, وہ جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے اس کی زمین پہ, اس کے گھر پہ, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی ایک ہفتے کے اندر سی ایس کتنے ہم فیصلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ, تقریباً, اور سینکڑوں میں وہ نمبر ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہوا ہے پورے پنجاب میں. سالوں پرانا قبضہ تھا یا دہائیوں پرانا قبضہ تھا, ڈی سی آفس یا اے سی آفس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور قبضہ چھڑا دیا. یہ پہلے کب ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ لوگوں کی نسلیں عدالتوں میں رل جاتی تھی, ان کے قبضے نہیں چھوٹتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس کی زمین پہ یا اس کے گھر پہ یا اس کی پراپرٹی پہ یا اس کی دکان پہ کوئی قبضہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آسان کاروبار سکیم تھی ہماری, آپ جانتے ہو کہ 85 بلین کے قرضے پنجاب کے لوگوں کو ملے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو یا نیا کاروبار اپنا شروع کر سکے, یا جو ان کا ایگزسٹنگ کاروبار ہے اس کو وہ بڑھا سکے. تقریباً 1,17,000 نئے کاروبار شروع ہوئے اور ان کو 85 بلین کے قریب ان کو آسان کاروبار سکیم کے تحت ان کو قبضہ ملا ہے. ہر جگہ درخت لگ رہے ہیں, ہر جگہ صفائی ہو رہی ہے. تقریباً ستھرا پنجاب میں 1.5 لاکھ افراد کو نوکری ملی ہے, اور پورے 1.5 لاکھ افراد کی یہ فوج پورا پنجاب صاف کر رہی ہے. پنجاب کا جو لینتھ اینڈ بریڈتھ ہے اس کو صاف کر رہی ہے. تقریباً 50 بلین کی مشینری ہم نے خریدی ہے. ہر شہر میں واسا بن رہا ہے, ہر شہر میں پی ایچ اے بن رہا ہے جو آپ کے جو سیویج ڈرینیج کے مسئلے ہیں وہ حل کرے گا. پی ایچ اے آپ کی جو بیوٹیفیکیشن ہے شہروں کی وہ کرے گا. میرا یہ بھی دل ہے کہ پنجاب کے جتنے چھوٹے شہر ہیں یا دور افتادہ جو بھی علاقے ہیں, ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید ترقی سے محروم ہیں. اس لیے پنجاب میں اب اگر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یکساں ہوگی. اور لا اینڈ آرڈر میں ابھی جیسے حنیف عباسی صاحب نے بات کی, سی سی ڈی نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے, 70% ریڈکشن ہے کرائم میں ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر اندر. اب لوگ بندوق اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اب لوگ کہیں چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے توبہ طائب کر رہے ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہے کہ ہمیں پلیز ہمیں معاف کر دو, ہم نے چوری سے توبہ کر لی. حرم شریف میں جا کے ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حرم شریف میں یہاں پر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم چوری چکاری نہیں کریں گے. تو اگر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر مریم نواز شریف کو سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج جو لوگ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نہیں بھی ہیں, اس دن میں ایک ٹویٹر پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک خاتون جو کہ شاید ہماری نہیں ہے, وہ ہماری مخالف ہے, اس نے یہ بات کہی, میں نام نہیں لینا چاہتی, انہوں نے یہ بات کہی, میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی, میں نے جب پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کا یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف کے پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں. میرے پاس کوئی شکایت آ جائے صحیح کہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا ہے یا کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی ہے یا کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھتی. اور ابھی بھی جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں بہت کم ہیں پہلے سے, لیکن ہوتے ہیں. اس لیے اب میں کوئی نیا قانون بھی لے کے آ رہی ہوں کہ جو ہراساں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے آپ کو کوئی